دیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے ان کو ابتداً شامل کرتے ہیں۔ میں محمد عباس کشمیر سے ہوں۔ تو میرا مفتی دعوت اسلامی یہ سوال ہے کہ اکثر دیواروں کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ لکھنا جائز ہے یا کیسا ہے؟ اکثر انہوں نے کہا کہ کلمہ شریف یا اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوتی، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیواروں کے اوپر لکھنے کے حوالے سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں یا تو گرد و غبار اڑ کر لگ رہا ہوتا ہے اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا، بے ادبی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، لکھنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی ایسی جگہ پر لکھتے ہیں کہ جہاں جو راستے کا غبار ہے، گرد ہے، مٹی وغیرہ ہے، یہ اڑ کر اسے لگ نہیں رہے، اسی طرح بارش وغیرہ برستی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر پڑ کر پھر نیچے آتا ہے اور گندی نالیوں کے اندر بہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اگر اس سے بچ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو لگائیں، ورنہ پھر اس طرح لگانے سے گریز کریں۔ اب جیسے مسجد کے اندر لگا دیا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں گرد و غبار وغیرہ نہیں پڑے گا، یا گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پر لگایا ہوا ہے تو کہ کوئی پرندہ وغیرہ اس پہ بیٹھ نہیں رہا، کوئی بیٹ وغیرہ نہیں کر رہا، نہ اس پر مٹی وغیرہ لگ رہی ہے، تو ادب ہو رہا ہے اس کا، تو ایسے مقام پر پھر لگا سکتے ہیں، ورنہ بہرحال لکھنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جائز تو ہے، اب اگر اس طور پر گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر بالفرض بعض اوقات سامنے مساجد کے باہر ہے، مدارس کے پہچان کے لیے بھی تو ان جگہوں پہ لکھے ہوتے ہیں، ہم درود پاک اور اس طرح کی اسی لگائے جاتے ہیں، اسی احتیاط کے ساتھ لگانا ہوگا، احتیاط پوری ہونی چاہیے، احتیاط کے ساتھ لگائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں لگانا چاہیے، اور لکھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض اوقات لکھ دیتے ہیں دیوار پر اور پھر اس کے بعد وہ لکھا ہوا، اس سے پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ چونا گرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ رسول کا نام ہوتا ہے، وہ بھی زمین پر آ جاتا ہے، تو یہ ہر معاملے کے اندر احتیاط، یعنی اس کے اپنے آداب بیان کیے گئے۔ اچھا، یہ تو آپ نے چلیں یہ بتا دیں، بعض اوقات کسی اور کی دیوار پر لکھ دیتے، یعنی ہم نے تو اچھی نیت سے لکھا، بھائی یہ لکھ دیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو اپنی گھر کی دیوار، ان کے گھر کی دیوار پہ کوئی دوسرا لکھ جائے اچھی نیت کے ساتھ تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، اور پھر بالخصوص اچھا کلر بھی کیا ہو۔ اب اس میں پستا وہ ہے کہ جس کے کارنر کے گھر ہیں بعض اوقات، یا دکانیں ہیں یا کچھ اور ہیں، اور پھر لوگ ان کو دینی چونکہ وہ چیز لکھ کے جاتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ تشنیع کرتے ہیں، ان کے اوپر تانے کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، تو یہ لگانے کیوں نہیں دیتا اور یہ غلط کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کرنا۔ بھائی آپ کے گھر میں آ کے کوئی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ہر وقت آ کے آپ کو کہتا رہتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، 10 بندے آ جاتے ہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اس کو، تو آپ اسے کہیں گے کہ جب مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس جگہ پہ نماز پڑھیں۔ تو اسی طرح جو لکھنے کے لیے مخصوص مقامات ہو، پوسٹر لگانے کی کوئی جگہ ہو، اس جگہ پہ لگایا کریں۔ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سو کی دکانیں بیچارے بھر کے رکھ دیتے ہیں ان کی دکانوں کو پوسٹر کے ساتھ، بینر کے ساتھ، بعضوں کی دیواروں پر پتہ نہیں کیا سے کیا لکھ ڈالتے ہیں، اور وہ منع کرے تو بیچارے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ غیر کے
ملک کے اندر، اس کی ملکیت والی چیز کے اندر جس کا وہ مالک ہے اس کے اندر تصرف کرنا ہے، یعنی اپنا اختیار اس میں استعمال کرنا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اجازت دیتا ہے خوشی کے ساتھ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میری اس دیوار کے اوپر آپ یہ بینر لگا دیں، آپ پوسٹر لگا دیں، یا جو لکھنا ہے وہ لکھ دیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اس سے گریز کرنا چاہیے کہ نہ جانے اس کو پھر کیا دل پہ گزرے، جب وہ گرے گا نکل کے زمین پر آئے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی ساری دیوار یہ خراب ہو کر رہ جائے گی۔ مسجدوں میں باہر تو اشتہارات لگانا لوگ اپنا ایک بہت بڑا حق سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ شاید گیٹ پورا ہمارے لیے بنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی محافل بھی دیگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب اتنے زیادہ اشتہارات، اور آج کل جو بلا عام ہے تصویریں، یعنی ایک سے ایک تصویر ہوتی ہے اس میں نعت خوانوں کی بھی دیگر کے بھی، اور وہ لا کے مسجد کے باہر چسپاں کر دیں گے، اور کئی لوگ تو اندر وضو خانے تک اور اندر بھی جا کر لگا دیں گے۔ دیکھیں بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے اصل میں۔ آپ دیکھیں جو جدید دور ہے اس میں اصل جو تشہیر و پبلسٹی ہوتی ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے گروپوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد تک پیغام آپ کا ویسے ہی پہنچ جاتا ہے۔ بینر لگانے اور پوسٹر لگانے میں ایک تو یہی کہ دیکھ لیں کہ آپ جس جگہ پر لگا رہے ہیں وہ لگانا بھی قانونی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی وہاں لگانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جوش میں یا جو بھی آپ کی ترکیب ہے اس کے مطابق آپ لگا کر تو چلے گئے، لیکن 5 دن بعد 6 دن بعد وہی جس پر آپ کے رہنما کا کوئی نام لکھا ہوتا ہے، اور نام جو ہے وہ مبارک ہستیوں کے اوپر نام ہوتا ہے، مقدس ہستیوں پر نام ہوتا ہے، اور بعض اوقات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ یا حفظہ اللہ تعالیٰ یا جو کچھ بھی لکھا ہو، 5-7 دن کے بعد وہ زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بعض اوقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھانا مشکل، اور قریب میں کوئی مقدس اوراق کا ڈبہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر اس کو جا کے ڈال سکیں، تو یہ بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان اس طرح کے بینر لگانے سے، پوسٹر لگانے سے گریز ہی کرنا چاہیے، بچنا ہی چاہیے، اور اگر آپ لگاتے ہیں تو لگاتے ہوئے یہ احتیاط کریں کہ جو پبلک مقام عام طور پہ لگانے کی جہاں اجازت ہوتی ہے وہاں لگائیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو اس کو نکال تار بھی دینا، نکال کے پھر اس کو آپ اس کو ٹھنڈا کروا دیں، ورنہ نہ جانے آپ اس کا کیا حساب دیں گے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، یعنی یہ عجیب، یعنی اس طور پر لگانے میں تو سارے کوششیں کرتے ہیں، اب پروگرام ہوا اس دن تو بس پوری اپنی جان بھی لگا دیں گے، تھکن تھکاوٹ سب کچھ لے کے، لیکن اس کے بعد ان کو اس طرح ہی اتارنا اور یہ ساری چیزیں بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال میں نے عرض کیا نا کہ اگر تو ضروری ہو تو ہی لگائیں، ورنہ آپ نے تشہیر کرنی ہے اور آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو آپ اس سوشل میڈیا اس کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے یہ کام کریں آپ۔ جی مزید کچھ سوالات، کچھ SMS بھی ہیں۔ ایک سوال ہے، مفتی صاحب مسجد شہید ہو چکی ہے تو اس مسجد کو نئے سریے سے تعمیر کرنا ہے، مسجد کا پرانا سریہ دروازے خرید کر کوئی اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے؟ اگر تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اب استعمال مسجد کے اندر رہا ہی نہیں ہے اور وہ شرعی طریقے کے مطابق اسے بیچا جا رہا ہے اور وہ بندہ خریدتا ہے تو بالکل اسے خریدا جا سکتا ہے اور اپنے گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ اسے استعمال کریں جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہوتی ہو۔ مسجد کا دروازہ ہے، اپنے گھر کے ٹوائلٹ کے دروازے میں اس کو استعمال نہ کرے کہ وہاں لگا لے، سریہ ایسے مقام پہ استعمال نہ کرے، بلکہ مسجد کے جو گرد و غبار ہوتا کچھ ہے، آداب اس کے اور متعلق، بالکل مسجد کا جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کا بھی علماء نے ادب بیان کیا ہے۔ مسجد کی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ایسے مقام پر نہ لگائیں کہ جس سے اس کی بے ادبی اور توہین ہوتی ہو۔ ایک سوال ہے کہ کوئی شخص اگر اذان دیتا ہے، اذان کے مخارج تلفظ اس کے ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نہیں دینی چاہیے اذان، یا پہلے اس کو اپنے تلفظ اور مخارج ٹھیک کرنے چاہیے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز بھی اٹیچ کی کہ اب ایسی اذان کا جواب بھی دینا چاہیے ہمیں، یہ کیا ہے؟ جی بالکل، اگر اذان دیکھیں ایسی ہوئی ہے کہ جس کو اذان کہا جا سکے کہ اذان ہو گئی، جس سے اذان کی سنت ادا ہو گئی تو پھر اس کا جواب دیں گے، ورنہ اگر وہ کچھ اور ہی بن گیا اس کے تلفظ اور مخارج کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ پھر اذان ہی نہ رہی تو اس کا جواب کہاں پر رہا۔ تو اذان بہرحال یہ جو بھی دے اسے چاہیے کہ سیکھ کر دے اور اچھے انداز کے اندر اذان دینے کی یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف اور نماز کی طرف مائل ہو کر یہ آئیں۔ یہ ہونا چاہیے، ویسے یہ اذان کا بالخصوص جو ہے نا وہ ہم کہیں تو
اوورآل لوگوں میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ کوئی بھی اذان دے دے. اچھا شہر کراچی میں یا بڑے شہروں میں تو پھر بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے کہ ایک مؤذن کا باقاعدہ انتخاب کیا جاتا ہے, اور اب لوگ مؤذن بھی ایک اچھا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی تلاوت اچھی ہو, قرات ہو, حافظ صاحب ہوں, اور ہونا یہی چاہیے. یہ چیزیں بھی ہوں, ساتھ ان کو ضروری شرعی مسائل کے اذان اور نماز اس طرح کے یہ یاد بھی ہونے چاہیے اور کروانے بھی چاہیے. یہ شہروں میں تو ہو جاتا ہے, لیکن جو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اکیلا امام ہے, امام ہی مؤذن, امام ہی خادم, امام ہی مسجد کا قاری صاحب, بچوں کو پڑھانے والا, وہ سب پھر معاملات. پھر وہاں یہ سے معاملات ہوتے ہیں کہ اذان کوئی اور دے رہا ہو, کبھی فلاں نے دے دی, انکل نے دے دی, چاچا صاحب نے دے دی, بابا جی نے دے دی, پھر وہاں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. غلط ہے بہرحال, مؤذن بھی مقرر کرنا چاہیے اور اچھی آواز والا اچھی مؤذن بات مقرر ہے, کرنا یعنی چاہیے. اس میں ایک اچھی آواز اور اچھے تلفظ, صحیح تلفظ والا. اچھی آواز سے ضروری جو ہے وہ اذان کا درست ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی درست خواں بھی ہو اور خوش لحن بھی ہو, اچھی آواز بھی ہو تاکہ لوگ اس کی اذان سن کر اس طرح مائل بھی ہوں, اور یہ اہتمام بہرحال ہونے چاہیے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. ہماری ٹیم نے ایک سوال پیکج کی صورت میں تیار کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم حضرت بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور تشریف رکھیں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اور کیا مصروفیات ہیں احمد رضا بھائی؟ کافی دن بعد ملاقات ہوئی آپ سے. ہاں, آفس کے کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا, اس وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی. آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں کوئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے آپ نظر نہیں آئے. نہیں, موبائل میں کوئی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا, بس میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا تو موبائل اپلیکیشن سے ادھار میں پیکج کر رہا تھا. آن لائن ایپلیکیشن سے ادھار پر پیکج؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے احمد رضا بھائی؟ یہ سلسلہ تو سالوں سے چل رہا ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ موبائل فون ایپلیکیشن میں آپشن آتا ہے, ایک ہفتے کے بعد پیمنٹ کریں گے تو 25 روپے ایکسٹرا ہوں گے. اس طرح 2 مہینے تک ہر ہفتے کے حساب سے 25 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں, اور اس آپشن کو بائی ناؤ پے لیٹر کہا جاتا ہے. میں موبائل فون پیکج پر حیران نہیں ہوں, ادھار والی بات پہ حیران ہوں. کیا اگر موبائل فون کمپنی ادھار پر پیکج دے رہی ہے تو یقیناً بعد میں بیلنس لوڈ کرانے پر اضافی رقم یعنی سود وصول کرتے ہوں گے. پھر بھی لوگ جان پوچھ کر کس طرح ادھار پیکج کراتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, مدنی چینل کے پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں کال کر کے مفتی صاحب سے ویڈیو سوال کی صورت میں مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کیا موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن ادھار پیکج کروانا درست ہے یا نہیں, کہیں یہ سود تو نہیں. جزاک اللہ احمد رضا بھائی, آپ نے میری بہت اچھی اصلاح کی. انشاءاللہ تعالی میں مفتی صاحب سے معلوم کرتا ہوں. بہت شکریہ, آپ نے میری بات پر عمل کیا, جزاک اللہ. جی, ایک ہوتا ہے کہ جو ادھار پر لیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرض ہے. جیسے ہم بیلنس ختم ہو گیا کسی کا بھی, تو اب وہ کمپنی کی طرف سے یہ جو ہے وہ سہولت دی گئی ہوتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ادھار کے اندر پیکج حاصل کر لیں, جو بھی آپ کو لینا ہے 25-30 روپے کا بیلنس وہ دے دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو 30 روپے یا 40 روپے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہو اس کے مطابق اس کی کٹوتی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ اصل میں قرض نہیں ہے جو آپ اس سے لے رہے ہیں کمپنی سے, بلکہ یہ آپ نے اس سے سہولت کو حاصل کیا ہے جس کے بدلے آپ کو بعد میں رقم دینی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کارڈ وغیرہ لیتے ہیں یا ہم پیکج کرواتے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنے کا پیکج آپ نے کروایا ہے وہ ٹوٹل اتنے پیسے اس کے اندر نہیں آتے, بلکہ جتنے کا کارڈ ہے اس سے 25-30 روپے کٹ کر ہی آپ کے اس کارڈ کے ذریعے موبائل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اتنے ہی کا پیکج ملتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے یہی کیا ہے کہ اس پیکج کو آپ نے خرید لیا ہے, اب اس کی جو ادائیگی ہے وہ آپ بعد میں کریں گے. تو اس میں کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہوئی. جو آپ عام طور پہ کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ادائیگی کرتے ہیں, پھر کارڈ وغیرہ لے لیتے ہیں, یا پہلے آپ آن لائن پیسے دے دیتے ہیں پھر آپ کو پیکج وغیرہ ملتا ہے. یہاں پر اس کا الٹ ہو گیا کہ آپ کو پیکج پہلے مل گیا, رقم آپ بعد میں ادا کر رہے ہیں, رقم وہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح یہ کیا جا سکتا ہے جو کنڈیشن موبائل سے پیکج لینے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. باقی پھر دوسری صورتیں الگ ہوتی ہیں کہ موبائل جو اپلیکیشنز آتی ہیں اس کے ذریعے سے ادھار رقم لی جاتی ہے اور بعد میں اس کے اوپر پیسے مزید دیے جاتے ہیں, وہ سود ہے. لیکن یہاں پر آپ رقم نہیں لے رہے بلکہ آپ ایک سہولت کو حاصل کر رہے ہیں, اور اس سہولت کی جو ادائیگی ہے وہ آپ بعد میں کر رہے ہیں, تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مزید سوال. دارالافتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے, تو ہم اس کو بھولے سے کم پڑھ لیں یا زیادہ پڑھ لیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا, اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں.
جی تسبیحات کو یاد بھی کیسے رکھیں گے یہ ایک رکعت میں اتنی بار جو پڑھنی ہوتی؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو صلاۃ التسبیح کے اندر 300 کا عدد پورا کرنا ہوتا ہے. آپ نے جتنی جو تسبیح پڑھنی ہے وہ 300 کی تعداد میں پوری کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ نے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنی ہے. پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ، اس کے بعد ہر جگہ پر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. تو اب اگر کسی رکن کے اندر کمی زیادتی ہو گئی تو پھر اگلے رکن کے اندر اس کو ملا لیں، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس کی کر لیں کہ اگر پہلے آپ نے 70 پڑھ لی تھیں اور پڑھنی 75 تھیں تو اگلے کے اندر آپ جو ہے وہ 75 کی جگہ 80 پڑھ لیں، یا 15 پڑھنی تھی اور آپ نے 10 پڑھ لی تو اگلے کے اندر پھر آپ 15 پڑھ لیجئے. اس طریقے سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے. تو یہ تو طریقہ کار ہے کہ پوری اگر بھولے سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی جا سکتی ہے. اب رہ گیا یہ کہ یاد کس طرح رکھنا ہے، تو گننے سے تو علماء نے منع کیا کہ یوں گنیں گے نہیں اسے، البتہ اپنے خیال کے اندر آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے اور اپنے خیال کے اندر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پڑھی تو آپ کا ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک ہو گئی، پھر ذہن کے اندر اس کو رکھیں کہ 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی. یوں آپ اس کو رکھ کر اپنے سامنے پیش نظر رکھ کر یوں شمار کر سکتے ہیں. تو ذہن اس کی طرف آپ کو متوجہ رکھنا ہوگا، تو اس سے آپ کو تسبیحات یاد رہ جائیں گی. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر توجہ اس کی طرف نہیں رکھیں گے تو پھر کچھ بھی کرتے رہیں، کمی بیشی ہوتی رہے گی. اچھا ایک اس میں تو یہ پوروں پر گننا، یہ تو جیسے ہم نے فرمایا کہ منع فرمایا اس میں نا، ایک تو ویسے نارمل اور اپنی نماز کی طرف توجہ بھی ہے، اور یاد رکھنے کے لیے 3 مرتبہ پڑھا تو اس انگلی کو تھوڑا سا پھر دوسری انگلی کو ایک مطلب اس طور پر بھی بطور خاص نہیں ہے، اور یعنی جو گننے میں بھی نہیں آتا، تسبیح کے طور پہ بھی نہیں آتا، اور توجہ بھی رہے گی کہ 10 دفعہ ہوا ہے. مثال یہ یوں یعنی 3 انگلیوں سے آپ نے اس انگلی کو تھوڑا سا دبا دیا، یہ نظر تو نہیں آئے گی دبی ہوئی ابھی اس وقت، لیکن یاد کرنے میں ایک تھوڑی سی سہل صورت ہو سکتی ہے، بجائے یہ کہ اس طرح گنیں گے تو یہ اس کی اجازت ظاہر اس کو مکروہ فرمایا گیا. اچھا لون والا ہمارا سوال ہوا تھا، تو لون میں پھر اس کو لون کا نام نہ دیا جائے کیا؟ لیکن اصل میں وہ جو کہتے لون ہیں، بلکہ یہ اپلیکیشن ضروری نہیں ہوتی، اس میں ویسے بھی موبائل کمپنیاں جو ہوتی ہیں جیسے ایڈوانس دیتی ہیں. یہ تو پرانا مسئلہ ہے، اب ایپ کے ذریعے ملنا شروع ہوا. ہاں تو کوئی ضروری نہیں ہے اس میں، تو بس وہ لوگوں نے نام دیا ہوا ہے، باقی اصل تو خرید و فروخت ہے. ہاں لیکن عام جو ایپس ہیں، جو لون ایپس ہیں، تو ان میں تو سود والا معاملہ، وہ تو پیسے لیتے ہیں نا، باقاعدہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد پھر اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے عرض کی کہ یہاں پہ آپ نے رقم اس سے نہیں لی، بلکہ آپ نے ایک سہولت لی ہے جس کی ادائیگی آپ بعد میں کریں. یعنی یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ آپ یہاں پیسے ایک منفیت اور ایک سروس کی صورت میں جا رہے ہیں. یعنی کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ نے وہاں سے 100 روپیہ لیا اور آپ کو کل کو 120 دینے پڑ رہے ہیں، جی، بلکہ آپ نے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جو سروس اور وہ جو منفیت آپ نے لی ادھار کی صورت میں اس کے پیسے زیادہ ہوئے، اور وہ پیسے وہ منفیت کی طرف جائیں گے جو آپ سہولت اٹھا رہے ہیں، وہ نیٹ پیکج ہو یا کوئی بھی ہو. یہ دونوں فرق بھی بہرحال یہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا عورتیں کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جی لوگوں میں تو مشہور بہت ہے آسمان کے نیچے نماز نہیں پڑھ سکتی. آسمان سے پردہ ہوتا ہے کیا عورتوں؟ نہیں، اور آسمان سے تو پردہ نہیں ہوتا. بہرحال آسمان کے نیچے جو مخلوق ہوتی ہے ان میں بہت ساروں سے عورتوں کا پردہ ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ عورت کے لیے افضل ترین تو یہی ہے کہ جتنا اس سے چھپ کر نماز پڑھ سکتی ہے اتنا چھپ کر نماز پڑھے. صحن سے بہتر یہ بیان کیا کہ وہ کمرے کے اندر، کمرے سے بہتر یہ بیان کیا گیا کہ اندر کوٹھڑی بنی ہو تو اس کے اندر وہ نماز پڑھے. یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ عورت کا چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، یہ اتنا ہی زیادہ شریعت اسلامیہ کے اندر اور عقل کے نزدیک یہ پسندیدہ اور محبوب ہے اور مطلوب ہے. لیکن بہرحال اگر مثال کے طور پر وہ صحن میں نماز پڑھ رہی ہے کھلے آسمان کے نیچے تو نماز اس کی ہو جائے گی. ہاں اتنا دھیان رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ارد گرد ماحول ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے نامحرم غیر محرم افراد اس کی طرف نظر کریں گے. جیسے بعض اوقات گھر اس طرح کے ہوتے ہیں، چھت پر نماز پڑھ رہی ہیں تو جس کی وجہ سے جو قریب کے گھر ہیں وہاں سے کوئی جھانک کر اسے دیکھ رہا ہے یا دیکھ سکتا ہے. تو ایسے مقام پر نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، احتیاط برتنی ہوگی، پردے کی رعایت کرنا ہوگی. لیکن اگر عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز بہرحال یہ ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. اچھا چلے آپ نے بات اب کی ہے، مسئلہ بیان بھی کیا ہے.
اب بالفرض کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی خاتون پڑھ رہی ہے، بہن پڑھ رہی ہے، اب گھر میں کوئی نامحرم آ جاتا ہے، اس نے بھی دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہی ہے، یا چھت پر آپ نے کہا کسی اور نے بھی دیکھ لیا، اس کی نماز میں تو خلل نہیں ہوگا؟ نماز اس کی ہو جائے کچھ لوگ گی، سمجھیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ بس یہی احتیاط اس کو برتنا ہوگی کہ ایسے جگہ پر پڑے کہ جہاں ایسی بے پردگی نہ ہوتی ہو، ہونے کے چانس بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ اور کالز ہیں ان کو بتائیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو اس حدیث سے صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یا تمام مخلوق؟ جی، حدیث پاک کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، تو بعض لوگوں نے یا بعض شارحین حدیث نے بھی یہ لکھا کہ چونکہ بات پیچھے علم کی چل رہی تھی تو یہ علم کے ساتھ علم کے ساتھ خاص کر دیا کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری حدیث کا یہ والا جو جز ہے اس کے اوپر مکمل غور کرنا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کیا اللہ پاک عطا فرماتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور یقیناً ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی عطا فرمانے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، ہر چیز عطا کرنے والی ذات یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جب اللہ پاک کی عطا کے اندر کسی طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہر چیز اللہ پاک عطا فرماتا ہے، تو پیچھے بھی یہی معاملہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو اول تو یہی ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے، اور ہر چیز کے جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی تصریحات جو ہیں وہ اجلہ محدثین نے، بڑے بڑے شارحین نے کی ہوئی ہے، اور اس پر حافظ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین کی تصریحات ہیں، یعنی وضاحت ہیں ان کی طرف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ تو ایک بالکل آپ نئی اور انوکھی چیز لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف صحابہ کو عطا فرمانے والے ہوں اور دوسرا کسی کو عطا فرمانے والے نہ ہوں، تو یہ تو سیاق و سباق سے بھی بالکل ہٹ جائے گا۔ کہ حدیث پاک میں یہ فرمائے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرماتا ہے۔ وانما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو بشارتیں آگے پیچھے کی ہیں وہ تو ساری کی ساری مخلوق کے لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے ہیں۔ جس کو بھی اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر آگے یہ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جائے، یعنی وہ ہوا چل جائے کہ جس کے بعد کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں، قیامت کا بالکل قرب جو آ جائے گا اس میں، جس کے بعد کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جائے۔ حکم سے مراد وہی ہوا ہے جو چلے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو آگے پیچھے کا جو کلام ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ صورت میں آپ کو سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ تقسیم کاری ہو یا اللہ پاک کی عطا ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہو یا اس دور کے لیے ہو، بلکہ یہ قیامت تک کے تمام افراد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو شان رحمت للعالمین ہے، حسان صاحب میں سوچا ان کو یہ کہے کہ پھر وہ بھی خاص تھا، بھی اسی زمانے کے لیے، اسی قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گراں گزرتا ہے اگر امتی کسی مشقت میں ہو، اور آپ مومنوں کے لیے تو یہ بھی خاص، صحابہ کے لیے تو صرف بات نہیں ہو رہی، کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس طرح کی باتیں ہیں، خصوصیات کسی کی ہوں، تو پھر اس کے لیے علماء نے واضح طور پر اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خاص تھا، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ جیسے حج کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ احرام کھول کے حج کا، عمرے کا احرام باندھ لے، تو اس پر پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا خاص تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
تو وہ اس دور کے لیے خاص تھا، وہ کر دیا گیا۔ تو بعض احکام ایسے ہوتے ہیں لیکن اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، یہ ابھی کے لیے، یہ ابھی کے لیے، تو یہ تو مطلق ہے نا، اس میں تو کسی طرح کی کوئی تقیید ہے ہی نہیں، ورنہ اپنی مرضی سے اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا تو پھر ایک مثال تو آپ نے دے دی کہ یہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں چلی جائیں گی۔ آیت کریمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اس پہ سوال ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کہ یہ انہی کے لیے خاص تھی یا ابھی جس کے لیے، تو یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، جی۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے تو یہ ارشاد فرمایا ان کو غم سے نجات عطا فرمائی اللہ نے، اور ایسے ہی مومنوں کو اللہ غم سے نجات عطا فرمائے گا، دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ جہاں شان رسالت کی بات آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کی بات آتی ہے، تو پھر بعض اوقات اس طرح کے وساوس وہ ذہنوں میں آتے ہیں۔ آپ ان حدیثوں کی طرف توجہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھ دی ہے، وہ مالک جنت بھی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ انہیں عطا فرمایا، جی ہاں وہ مالک جنت بھی ہیں، جنہوں نے ان کو راضی کیا وہی جنت کے داخلے کے حقدار بنیں گے، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی کمپنی 1 لاکھ رکھنے پہ تقریباً 10,000 روپے منتھلی دے اور 1 سال کا ایگریمنٹ کروا کے دے کہ آپ نے یہ 1 سال تک کے رکھنا ہے، تو اس کی کیا صورت بنے گی، اور ہم کیسے تفتیش کریں کہ آئے کہ یہ صحیح جگہ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ تو ہمیں کن چیزوں کی معلومات لینی چاہیے کہ ہمارے یہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی، ان کو تو پہلے تو ان کو کمپنی کا میرا خیال کچھ طریقہ کار ہی پورا لینا چاہیے، لیکن عام طور پر جو اس طرح کے پیسے لیتے ہیں اور رکھتے ہیں، جی، سود پر مشتمل ہے۔ واضح طور پر یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لگا رہے ہیں کہاں نہیں لگا رہے، تو مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ کہاں لگا رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر کرتا ہے کہ وہ کہاں لگا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی سودی ادارہ ہو، بینک ہی جو سود پہ چلنے والا ہے، وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پیسے آپ نے دیے تو اس کے اوپر کوئی دم کر رہا ہو جس سے پیسے بڑھ رہے ہوں، اس نے بھی پیسے آگے ہی لگانے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ پہ لگانے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ وہ آگے کس کام کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب طے ہو رہا ہے کہ آپ نے 1 سال کے لیے ان کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 سال کے بعد یہ 1 لاکھ روپیہ تو آپ کو ویسے ہی ملے گا، اور ہر مہینے 10,000 روپے آپ کو الگ سے مل رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا یہ قرض کے اوپر نفع اٹھانا ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع اٹھایا جائے وہ سود ہوا کرتا ہے۔ تو شرعاً یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور جب بھی ایسا معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر آپ پوری اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو لے کر کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی صاحب کے پاس جائیں، انہیں وہ دکھائیں اور ان سے اس بارے میں معلومات لیں کہ یہاں پر میرا پیسہ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے تو آپ کے رزق کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بحر الرائق مشہور ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے کے جو تاجر ہوتے تھے، جب ان کے قافلے سفر کرتے تھے اور یہ لوگ جایا کرتے تھے، تو باقاعدہ ایک فقیہ کو، ایک عالم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ والا کاروبار کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ایسا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو سہولیات ہمارے دور کے اندر اس حوالے سے بھی بہت ساری موجود ہیں۔ تھوڑا تکلف کر کے، اگر فون نہیں لگتا، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ نہیں ہو رہا، تو اپنے علاقے کے کسی سنی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، تھوڑا سفر کر کے کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، تو اس سے آپ کو صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے گی۔ جی ماشاءاللہ، اور اس کے لیے دارالتحفظ سنت کے نمبرز ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر بھی چلتے رہتے ہیں، یہ نمبرز اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، اور دن میں آپ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ اس پر بھی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دارالتحفظ سنت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ باقاعدہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ اقتصادیات کے ساتھ، شعبہ اقتصادیات کیا کہتے ہیں حسان صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ کہ کاروباری افراد اور بالکل بہترین انہوں نے میٹنگ نعمت بھی ہے، کرنی، نعمت ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کر بھی آ سکتے ہیں، ٹائم لیں، جی ٹائم لے کر بھی آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں، اور یہ آن لائن بھی آپ کو اس حوالے سے سہولیات فراہم کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آن لائن میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ پہلے سے ٹائم لیں تو آپ کے لیے وہ ٹائم ہوگا، آپ آ کر اس پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو جو شعبہ اقتصادیات کے حوالے سے جو ایک نمبر جاری کیا گیا ہے، آپ وہ نمبر بھی اپنے پاس ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں اگر، اور اس نمبر کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ کو شرعی اور تجارتی جو معاملات ہیں اس پر آپ کو رہنمائی ملے گی۔
923037862512 اس نمبر سے آپ باقاعدہ ٹائم لے کر اپنے تجارتی معاملات کے اندر بھی میٹنگ وغیرہ اور مشورے کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. کہاں سے بات کر رہا ہوں میں. سوال میرا یہ ہے کہ جو سود کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بینک کے اندر جو پیسے جمع کرائے جاتے ہیں ان پر سود دے دیتے ہیں, وہ پیسہ ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ مہربانی کر کے مجھے بتا. جی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ مسجد میں لے آتے ہیں, بولتے ہیں آپ واش روم بنا رہو. جی اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو سچی توبہ کرنا ضروری ہے, اور دوسرا فوری طور پر اپنے اس اکاؤنٹ کو چینج کروانا ضروری ہے کہ جو آپ نے سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اس کو تبدیل کروا کے فوری کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ چینج کروا لیں, تبدیل کروا لیں, کنورٹ کروا لیں اس کو وہاں. اور پھر اس کے بعد جو رقم اب آ گئی ہے یہ نہیں باقاعدہ کہ آپ جمع کروائیں اور اس پر رقم حاصل کریں. اب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے کھلوا لیا, اب آپ کو غلطی کا احساس ہوا, تو اب جو رقم آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے اس رقم کو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت کے, جو شرعی فقیر یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو آپ دے دیں. یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں اس میں ثواب حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں, بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ نے اس کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے. ہاں چونکہ آپ نے شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے تو اس پر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا, لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ جب آپ کے پاس غلطی سے معاملہ ہو گیا اور آپ کو اس بات کا احساس ہوا تو پھر یہ کرنا. یہ نہیں کہ باقاعدہ آپ جمع کروائیں اور رقم آ جائے پھر اس کو آپ کہیں کہ جی میں یہ تو صدقہ کر دوں گا, تو ایسا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیجیے گا, اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.